پیپلز پارٹی کا بجٹ منظور کروانے کے لیے گرین سگنل۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے کی بیشتر بجٹ تجاویز پر اتفاق۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی اور حکومتی اعلیٰ سطح وفد میں مذاکرات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر شریک تھے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی پر صدر آصف زرداری کو بھی مبارکباد دی۔ اجلاس سے قبل چیئرمین بلاول بھٹو وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ کم از کم اجرت 60,000 کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بننے کا امکان۔ اتحاد پی ڈی ایم طرز پر ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارتوں کی تقسیم کا 60-40 کا فارمولا ہوگا۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے 10، آزاد امیدواروں نے 5، مسلم لیگ نون نے 3 اور مجلس وحدت مسلمین نے 1 نشست حاصل کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جی بی اے 16 کے 3 پولنگ اسٹیشنوں کی پولنگ کالعدم قرار دی ہے۔ گیچی، تھورکھایا اور بی ایچ یو تھوڑسری پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ 15 جون کو ہوگی۔ کہ میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد دے وچ جڑیاں نا پارٹیاں آن کے بٹھا چھوڑیاں نہ سن راولا کوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر کوٹلی یا مظفر آباد دے وچ ہن راولا کوٹ جو ایونٹ ہویا ہے لوگ اس ایونٹ کی وجہ سے اگریسو ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی، میں تینوں کھل کے گل دس رہا ہوں، اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی لیک آڈیو کال میں ہوش ربا انکشافات۔ شوکت نواز میر نے کہا کہ جب تک راولاکوٹ میں بڑے پیمانے پر پرتشدد حملے اور لڑائی نہیں ہوتی، ہم مظفر آباد اور میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے، جس پر خواجہ مہران نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز راولاکوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ لیک آڈیو کال کا معاملہ سنگین نوعیت کا ہے، اس کی مکمل، جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے پرتشدد اور مسلح عناصر کی غنڈہ گردی، منصوبہ بندی کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے عناصر نے راولاکوٹ میں سی ایم ایچ کا محاصرہ کیا۔ علاج معالجے کی فراہمی متاثر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی نے امن کو لاحق خطرہ ختم کر دیا۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس کے مطابق شرپسندوں نے مختلف مقامات پر آگ لگا کر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ کارروائی کے دوران شہریوں، مریضوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی گئی۔ ایران کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل میں دھماکے، متعدد علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ مغربی کنارے میں کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملے کے بعد دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا تھا اور 4 میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے روک دیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق اسرائیل نے لبنان میں دوبارہ جہریت کی تو زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ صبح اسرائیل نے ایران پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے۔ تہران، تبریز اور اصفہان میں دھماکے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مغربی اور وسطی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے تمام ملکی پروازیں منسوخ کر دیں، عراق میں پروازیں بحال۔ قوم کے حقوق کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ پسپائی اختیار کریں گے، ہم نے نہ میدان چھوڑا نہ مذاکرات کی میز سے بھاگے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا کہ ایران اس کڑے امتحان سے سرخرو ہو کر نکلے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ ہم جنگ بندی کے پابند تھے، اسرائیل نے خلاف ورزی کی، جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار امریکہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب امریکہ کی پلاننگ ہے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ جنگ بندی معاہدے کا حصہ تھا۔ ایرانی افواج نے سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ثالث پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا کہ کشیدگی بڑھی تو اسرائیل ایران کے خلاف تنہا رہ جائے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف۔ اسرائیلی چینل کو ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے حملوں کے بارے میں امریکا کو اس وقت مطلع کیا جب میزائل ایران کی جانب داغے جا چکے تھے، لیکن میں کارروائی کی شدت کو محدود رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران اور اسرائیل کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی ایران سے معاہدے کی خواہش برقرار ہے۔ ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر سیخ پا ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے پرائمری انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا، کہا کہ یہ الیکشن کسی تیسری دنیا کے ملک کی طرح جعلی تھے۔ انہوں نے امریکی میڈیا کو بھی کھری کھری سنائی اور انٹرویو چھوڑ کر چلے گئے۔ انمول عرف پنکی کیس میں بڑی پیش رفت۔ سی ٹی ڈی کے 2 اہلکاروں کو منشیات فروشوں سے گٹھ جوڑ کے الزام میں ثابت ہونے پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ بول نیوز کو موصول رپورٹ کے مطابق یہ اہلکار بھاری رشوت لے کر منشیات فروشوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ منشیات اور قتل کے مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت نے وائس ریکارڈنگ اور ڈیجیٹل شواہد سے متعلق وکیل سرکار کو نوٹس جاری کر دیا۔ پولیس نے ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیبارٹری بھیجنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کا کہنا ہے کہ وائس میسیجز اور ریکارڈنگ میں اس کی آواز نہیں ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ فورنزک رپورٹ سے ملزمہ کی آواز ہونے کی تصدیق ہو جائے گی۔ کراچی کا موسم آج ہوگا شدید گرم۔ محکمہ موسمیات نے سورج کے سخت تیور کی پیشگوئی کر دی۔ کہا کہ آج سے 12 جون تک پارہ 43 ڈگری تک جانے کا خدشہ ہے۔ شدت 46 ڈگری سے بھی زیادہ محسوس کی جائے گی۔ کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا اور فی الحال بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ ویڈیو ہمارے سی ایم میر سرفراز بھٹی صاحب کے لیے ہے اور شہباز شریف صاحب کے لیے اور آصف زرداری صاحب تک اگر پہنچتی ہے، ہمیں جینے کا حق چاہیے سر۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں نہیں چھوڑیں گے سر۔ ہم جیسوں کو بھی سر یوز کر کے ہم جیسوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ میں یوز نہیں ہوں گا سر، انشاءاللہ تعالی وہ دن آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مار دوں گا اپنے بچوں کے ساتھ۔ کوئٹہ کے علاقے بروری روڈ وحدت کالونی میں فائرنگ، خاتون سمیت 6 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق شوہر نے بیوی اور 4 بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر دی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شوہر نے آخری ویڈیو بیان میں کہا کہ محلے میں 2 بااثر افراد کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکا ہوں، خود کو اور اپنے بچوں کو مارنے جا رہا ہوں۔ آفتاب جبل نامی بندے نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ میں 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ زلزلے سے 32 افراد ہلاک اور متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ حکام نے شہریوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امدادی اور ریسکیو ٹیموں کی متاثرہ علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کو مستقل طور پر ٹیسٹ ٹیم میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 22 کھلاڑیوں کو ٹیسٹ اور 27 کھلاڑیوں کو ون ڈے اور T20 کیمپ میں کے لیے منتخب کر لیا۔ پی سی بی تھنک ٹینک نے شاہین آفریدی کو ٹیسٹ کیمپ میں مدعو ہی نہیں کیا۔ انہوں نے 34 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 126 وکٹیں حاصل کی۔ شاہین نے اپنا آخری ٹیسٹ مئی میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا تھا، جس میں پاکستان کو 104 رن سے شکست ہوئی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔